اس سے پہلے جو ایک سوال کیا گیا تھا وہ اتمام حجت کے قانون کے بارے میں جو قرآن میں جی، اتمام حجت کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے وہ بڑی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، حدیثوں سے بھی اسی کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے وہ مزید واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقدامات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے متقدمین علماء بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کے علم میں یعنی پریزنٹیشن کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے ایک بات کو سمجھ لیا ہے، آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا دور آتا ہے وہ زیادہ پریسائز ہو جاتی ہے، تو یہ خدمت ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، اور یہ قیامت تک اہل علم پیدا ہوتے رہیں گے، دیں گے، لیکن اصولی طور پر یہ قرآن میں بھی بالکل واضح ہے اور یہ حدیث و سنت میں بھی بالکل واضح ہے، اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں۔ اور سورہ توبہ میں اس کی ساری تفصیل سورہ توبہ تو گویا آخری درجے میں یہ بتا دیتی ہے نا کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے قانون اتمام حجت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید اس اصطلاح کو نہ سمجھتے ہوں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حق کو اس درجے میں واضح کر دینے کے لیے کہ کوئی عذر باقی نہ رہے، پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو قیامت برپا ہونی ہے وہ ایک قوم کے لیے چھوٹے پیمانے پر برپا کر دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح کے لیے برپا ہوئی، جیسے قوم لوط کے لیے برپا ہوئی، اسی طرح کی ایک صورتحال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی۔ تو یہ خدا کا قانون اتمام حجت ہے، یہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس پر کسی وقت ہم زیادہ تفصیل سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک طویل سبجیکٹ ہے جس پر ہم کو ایک طویل گفتگو جاوید صاحب سے کسی وقت کرنی پڑے گی۔ جاوید صاحب، غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، میرے نزدیک دی جا سکتی ہے۔ میں نے قرآن و سنت کے پورے ذخیرے پر تحقیق کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے مسکین کو زکوٰۃ دو، فقیر کو زکوٰۃ دو، اس کا مذہب نہیں بیان کرتا۔ تو آپ اگر کسی کو مستحق سمجھتے ہیں تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔